السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. سر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سعودی عرب نے کہا ہے کہ ٹو بلاک پاکستان $5.5 بلین ویپن سیل جو کہ 2 افریقن کنٹریز کو کیے، انہوں نے اسٹریٹجی شفٹ کر دی. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اچھا، یہ 2 کنٹریز ہیں، ایک تو ہے لیبیا اور ایک ہے سوڈان. اب سوڈان میں ایک ساؤدرن سوڈان میں ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے جو بیسیکلی ایک اینٹی گورنمنٹ ایک ریوولٹ ہے. پاکستان نے چونکہ سوڈان گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کی تھی، اٹ واز آلسو بیکڈ بائی دا سعودی عربین سائڈ. اچھا، دوسری سائڈ پہ ایک لیبیا کے ساتھ ڈیل ہے. لیبیا میں بھی سول وار چل رہی ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی. اور یہ دونوں ڈیلوں میں اچھا JF-17 بھی ہے، ایویونک سسٹم بھی ہے، اس میں بہت سارے، اس میں ٹینکس ہیں، اس میں بختر بند گاڑیاں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، مطلب آرمرڈ ہیں اس میں، اور بہت سا اسلحہ بارود ہے. اچھا، یہ اب ایک اسپیکولیشن تھی، یہ کہا جا رہا تھا، پہلے خبر تھی کہ صرف سوڈان کے لیے. میرا جہاں تک خیال ہے سوڈان کے ساتھ تو کچھ ایسا ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیمپرریلی فریز دس ڈیل. اوکے، آپ کے جو اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجیکل انٹرسٹ ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے. یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں یہ فارن ریزرو بھی لے کے آتی ہیں، اور فارن ریزرو ظاہر ہے یہ ڈیلز ڈالرز میں ہوتی ہیں، اور بوتھ دا ڈیلز آر فار مور دین 5.6 بلین کی یہ دونوں ڈیلز تھیں. رائٹ. تو اگر یہ فریز ہو گئی ہیں تو موسٹ پروبیبلی میں اپنی آبزرویشن یہ دیتا ہوں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹو نکلے گا. آلٹرنیٹو یہ ہوگا کہ اوکے دیز ڈیلز میں بی ماڈیفائڈ، کچھ چینجز ہو جائیں گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر دیا جائے. تو پاکستان چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ، اور دیکھیے جی ہمیں احسان تو ماننا پڑے گا نا، انہوں نے ہمارے $3 ارب فار اے لانگر ٹائم، لمٹ تو انہوں نے یہ کہا کہ فار ان لمیٹڈ پیریڈ، بعد میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا 3 سال. اینی وے ایگریمنٹ نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، بہرحال دس از آلویز اے اسپیکولیٹڈ ٹائم. تو وہ انہوں نے رول اوور کیا، پھر انہوں نے پاکستان کو $3 ارب کیش بھی دے دیا. اس سے پاکستان کے جو لینے دینے کے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے سر پہ چڑھے ہوئے تھے، بالکل آپ نے امیجیٹلی پیمنٹ کرنی تھی یو اے کی، رائٹ، آپ نے وہ پیمنٹ کر دی، ان ٹائم کر دی. آپ نے یورو بانڈز کی پیمنٹ کرنی تھی، آپ نے وہ پیمنٹ کر دی. اور میں بار بار آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قطر نے بھی پاکستان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہاں بڑی جلدی اعلان ہو جائے گا. پاکستان کی اکانومی میں ایک اچھا امپیکٹ کریں گی. لیکن ان جو 2 ڈیلز کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں سے سوڈان کے ساتھ تو میرا خیال ہے ڈیل خطرے میں ہے. شاید لیبیا کے ساتھ ڈیل ریوائیو ہو جائے. یہ میری ایک ایگزمپشن ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی انسائڈ نیوز، لیکن یہ میری ایک ایگزمپشن ہے کہ لیبیا کے ساتھ آپ کی ڈیل ریوائیو ہو سکتی ہے. ہاں، اگر آپ کی سوڈان کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوتی تو موسٹ پروبیبلی ڈیل کسی اور طریقے سے سوئچ بھی کر سکتی ہے. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ہم صرف JF-17 ہی انہیں دے رہے ہیں، وی ہیو آل مینی ادر آرمرڈ. اچھا ہاں، یہ بھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو ڈیل کینسل ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ کینسل نہیں، مے بی سم موڈیفیکیشن، شاید کچھ ایسا موڈیفائی ہو جائے، بٹ ڈیل کینسل ہونے کے بھی چانسز کافی لگ رہے ہیں، یا بھی اس میں کوئی بہت بڑا ٹویسٹ آئے گا. بار بار ٹویسٹ تو آئیں گے، اور آپ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اکنامیکلی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کو کچھ ملکوں کو سننا پڑتا ہے. حالانکہ اس معاملے میں سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ آپ پہ امریکہ کی طرف سے آ سکتا تھا، لیکن سعودی عربیہ نے چونکہ آپ کو کہا. اچھا، اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہونا تھا، وہ فوجیں UAE بیکڈ ہے. اوکے، ان کو UAE سپورٹ کر رہا ہے. یس، UAE اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ UAE جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی پاکستان سے کوئی ریکویسٹ کی ہو کہ اچھا جناب، ہم اپنے تعلقات آپ کے ساتھ بہتر کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں، چلے کم از کم آپ سوڈان میں یہ کام نہ کریں. تو یہ ایک ایزمپشن کو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. بٹ سر، اس کے ساتھ ساتھ اسپیکولیشنز تو یہ بھی آج سننے میں آ رہی ہیں جو لیٹسٹ ہیں کہ ڈالر کے ریٹ اپ ہو گئے ہیں، ہائی ہو گئے ہیں، 320 پر چلا گیا ہے ڈالر. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ جائے گا 320 تک؟ اچھا، خبر یہی بکتی ہے ہمارے ملک میں. میں ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دوں گا کہ جی ڈالر تو 330 روپے کا آج ہو گیا ہے. آپ کل کی ہیڈ لائن دیکھیے گا، ہر جگہ پہ جو بھی دیکھے گا 330 روپے کا ڈالر. میں گارنٹی دیتا ہوں کل ڈالر 330 روپے کا ہوگا. اور یہ میرے ایک جھوٹی نیوز ہے، اور اس جھوٹی نیوز کو ہر کوئی کلک کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی، بڑے غور سے سنے گا، اچھا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. کوئی گوگل پہ جا کے سرچ نہیں کرے گا کہ ریٹ کیا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا آپ دیکھیں، جب بھی ڈالر ڈیپریشیٹ ہوتا ہے نا یا کوئی بھی کرنسی،
وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ایک دم سے اس کو 20% ڈیپریشیٹ کر دیا ہے. 20% ڈیپریسیشن کا مطلب ہے کہ آپ کی جی ڈی پی 20% لاس میں چلی گئی ہے. رائٹ. ٹیکنیکلی یہ چیز ہی پاسبل نہیں ہے. آپ کی جی ڈی پی 3% نیچے چلی جائے نا تو ملک کولیپس کرنا شروع کر دیتا ہے. رائٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا کے ہمارے مجاہدین ہیں نا, ہیں تو ویسے ایک خاص جماعت سے ہیں. میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ ہیں ایک ہی جگہ سے ہیں اور ایک ہی جگہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں. میں انہیں کیا کہوں, خدا کے لیے ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کریں. یہ اگر نیوز کسی نے بریک بھی کی ہے نا تو کسی ایسی ہی جگہ سے بریک ہوئی ہے. پاکستان اپنے ریزرو اسٹرینتھن کر رہا ہے. پاکستان اس وقت الحمدللہ آج کی خبر ہے کہ پاکستان کے ریزروز میں $18 لاکھ صرف آج کا اضافہ ہے, ایک دن کا. اینڈ اٹ از کنٹینیوسلی انکریزنگ. یہ آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں $320 کا ہو جائے گا, میرا خیال ہے کہ انہیں سب سے پہلے تو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے, پھر تھوڑی سی اکنامکس پڑھ لینی چاہیے, پھر تھوڑی سی بیلنس شیٹ دیکھ لینی چاہیے. پھر پاکستان کے جو ڈیوز ہیں, آپ کے ذمہ جتنے ڈیوز تھے کیا آپ نے کلیئر کر دی ہیں, اسے دیکھ لینا چاہیے. پاکستان کے پاس امیڈیٹلی کوئی ایسی پیمنٹ نہیں ہے. پاکستان کے ریزرو جن کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ 2026 جون تک ہم ہر صورت میں $28-30 بلین تک لے جانا چاہ رہے ہیں, اور گورنمنٹ پہلی دفعہ اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کرے گی ان دا ہسٹری آف پاکستان. اینڈ بائی دا اینڈ آف دس ایئر, اینڈ آف 2026 پاکستان کے فارن ریزروز $50 بلین ہوں گے. اور یہ وہ جو تمام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی نے یہ بھی بات آج سے 2-3 سال پہلے بھی کی تھی, وہ جی پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے لگے. اللہ نہ کرے پاکستان کبھی ڈیفالٹ ہو. پاکستان میرا ملک ہے, میرے بچے یہیں رہتے ہیں, میرے بچے کسی اور ملک میں نہیں رہتے. اور رائٹ سر, اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں کہ کم ہونے کے؟ دیکھیے پیٹرول جو ہے نا اس وقت یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. گورنمنٹ سبسڈائز کسی حد تک کر سکتی ہے, اس حد سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز نہیں کر سکتی. اب پیٹرول سم ہاؤ از اے نیسیسٹی, سم ہاؤ اٹ از اے لگژری. میرے گھر میں اگر 3 گاڑیاں اور 3 لوگوں نے ایک ہی جگہ پہ جانا تو وائی ڈو وی نیڈ ٹو یوز 3 cars? We can go in one car. We can go in one car. Definitely. پھر آپ سب سے زیادہ ضروری آپ نے جو ان آفیسرز کو پروٹوکول کیا ہوا ہے, بے شمار سول سروس کے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے بے شمار ہیں کہ جن کو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی 200 لیٹر پیٹرول فری, 400 لیٹر پیٹرول فری. بھئی آپ کی لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے, آپ کو یہ 200 لیٹر پیٹرول فری کی ضرورت ہے؟ نہیں, آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو گورنمنٹ نیڈ ٹو میک وائز ڈیسیژنز. کیوں ایک بڑا فیصلہ نہیں کرتی؟ یہ بابو جو ہم سے فیصلہ کرواتی ہے, یہ تمام سیکرٹریز جو وہ فیصلہ عوام پہ تھوپ دیتے ہیں, وہ ایک فیصلہ ایسا بھی تو کروائے نا کہ اچھا جو سیکرٹریز کو 800 لیٹر پیٹرول ملتا ہے, 400 لیٹر پیٹرول ملتا ہے, سیکرٹریز بھی اس کو لمیٹائز کر دیں گے. رائٹ. سوری میرا ذرا آج کوئی بات نہیں, گلے کا ایشو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم, اور پیٹرول پرائسز بڑھنے کا چانس مجھے کم نظر آ رہا ہے. If this war is going to be frozen, which will happen, I mean, it's going to be end in very few days. اب وہ جو 13-14 جو جہاز ہیں, جو امریکنز کے جہاز آج بھی نور خان ایئر بیس پہ کھڑے ہیں, جس میں فیسلٹیز ہیں جے ڈی وینس کے لیے اور ٹرمپ کے لیے, اس کا مطلب ہے they are waiting, وہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن کدھر سے جواب نہیں آ رہا؟ ایران سے. اب ایران سے اگر جواب نہیں آ رہا تو میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر. یہ ایک اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران سیکنڈ راؤنڈ آف اس پہ کیوں نہیں آ رہا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک میں؟ دیکھیے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے اس میں ہر کوئی اپنی شرط منواتا ہے. ایران نے کہا جی آپ نے ہرمز کو کھولا جائے, کھل گئی. ایران نے کہا جی کہ لبنان پہ اسٹرائکس ختم کی جائیں. اوکے, اسرائیل کو منایا گیا بھائی بالکل ٹھیک ہے, اب تم نے لبنان پہ کوئی اسٹرائک نہیں کرنی. These were the key issues. یورینیم پہ تو آپ کے کنسنسس آلریڈی ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو آپ ایگریمنٹ پہ پہنچ بھی چکے تھے. تو میں ٹھیک ہے, میں وہ لوگ جو بار بار, ہم لوگ بھی, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ایران. اچھا وہ ایک اور بات کہہ دیتے, وہ کہتے جی جناب ٹھیک ہے ایران, پاکستان کو کیا مسئلہ ہے, وہ ایران کے ساتھ کیوں کہتا ہے کہ جی پیس ڈیل کر لو.
یہ بھی بات آئی ہے فاطمہ کہ پاکستان کو بار بار جو کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان کو کیا مسئلہ ہے, ایران کو پش کر رہا ہے. ہم آپ کو ایک ڈیزاسٹر سے بچانا چاہ رہے ہیں, بینگ اے بردر. ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہ رہے, لیکن اس کے بعد اگر ایران سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیتا ہے تو پاکستان جس کا آلریڈی پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اس نے $5 بلین تو ابھی آپ کو سامنے رکھ کے دیے کہ یہ لے پکڑے $5 بلین, آپ کی آرمی وہاں پہنچ چکی ہے. اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے, آپ ایک حملہ کرتے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو پھر میں آج برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جو ایران بار بار کہہ رہے ہیں نا جی پاکستان کو کیا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو ہم برادر اسلامی ملک ہم نے ہمیشہ کہا ہے, لیکن فاطمہ تاریخ میں بہت ساری گواہیاں بھی ہیں. کیا سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے چابہار پورٹ انڈیا کو نہیں دے دی گئی تھی؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ یہ بات بھی حقیقت ہے. کیا کلبھوشن یادو کو ایک حسین پٹیل کے پاسپورٹ پہ جو کہ ایرانین پاسپورٹ تھا اس کے اوپر ٹریول کرنے میں پاکستان بار بار آنے جانے میں فیسیلیٹیٹ اس وقت کون سی گورنمنٹ کر رہی تھی, کس نے اس کو وہ پاسپورٹ دیا تھا؟ ہم تو تب بھی ایران کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے برادر ہیں. جب ہمارے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی ہاں جی آپ کے یہاں سے یہ ہوا ہے, ہم میزائل مار دیے ہم نے پاکستان نے, ایران نے, تو پھر پاکستان کی طرف سے جواب گیا تو پھر تسلی بھی ہو گئی. ہم بار بار جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں, ہم اس بھائی چارے پہ, اس بردرہڈ پہ قائم ہیں. لیکن آپ اپنا پاسٹ ایکسپیرینس دیکھیں, آپ نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دی چابہار بنا کے. کس کے خلاف تھی وہ؟ آپ نے چابہار میں کتنے 100 را ایجنٹ لا کے بٹھا دیے, اور جب ان را ایجنٹس نے آپ کے ہی لیڈران کو نشاندہی کرنی شروع کی اور موساد کے پے رول پہ انہوں نے ان کو شہید کروایا, تو آپ کو سمجھ آئی یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. کیا یہ باتیں تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے, اوکے وی وانٹ ٹو سپورٹ یو, لیکن جب آپ لوگوں کی باری آتی ہے, کیا آپ کو پاکستان, آج آپ کو تشکر پاکستان کیوں یاد آ گیا؟ تب تشکر پاکستان کیوں نہیں یاد آتا تھا کہ جب وہ حسین پٹیل کیا نام رکھ کے ایک بندہ پاکستان میں اور کلیئرلی انفارمیشن کر رہا تھا, وہ تو زندہ ہے ابھی. ہم نے تو تب بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ نہیں ایسا نہ کریں. آپ سستا تیل ایران کو روپے کے بدلے میں بیچ رہے تھے, روپے کے بدلے میں بیچ رہے تھے. ایسے ہی ہے. ہم نے تو تب بھی آپ سے اعتراض نہیں کیا. کس کس جنگ میں کس کس ملک نے پاکستان کو کتنا سپورٹ کیا ہوا ہے, یہ بھی ہمارے علم میں ہے. کیا 2025 مئی کو ایک آذربائیجان, ایک ترکیہ, ایک آپ کو سپورٹ ملی تھی سعودی عربیہ سے. بسائڈ دیٹ یہ جو ہم ہر وقت مسلم بھائی چارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مرے جاتے ہیں لبنان سے لے کے مراکش تک, یہ تو سب ہم کرتے ہیں نا کہ مسلم بھائی چارہ. جب یہ مسلم بھائی چارے کی باری آتی ہے تو یہ کوئی لبنانی ہو جاتا ہے, کوئی ایرانی ہو جاتا ہے, کوئی لیبین ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تب ان کا یہ اسلامی بھائی چارہ کہاں جاتا ہے؟ یہ تلخ, یہ میرے سوال تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. یہ تلخ حقیقت جو تو ہے ہمارے ساتھ, ہماری لائف کا ایک حصہ بھی بن چکی ہوئی ہے ان ساری چیزوں کو. سر آپ کو لگتا ہے پروگرام کے اینڈ پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ٹیبل ٹاک ہو سکے گی ان لوگوں کے درمیان؟ بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ایک اور جنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہوگی جو ٹیبل ٹاک ہی. سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار ختم کہاں پہ ہوئی تھی؟ ٹیبل ٹاک پہ. رائٹ. لیکن اس ٹیبل ٹاک کے لیے اگر آپ کو اتنی ہی ڈسٹرکشن چاہیے, اتنی ہیومن لائف چاہیے, اتنا انفراسٹرکچر کی تباہی چاہیے, تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی بھی چیز انا ایک ایسا گھوڑا ہے جو آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. وہ بھلے ٹرمپ کی انا ہو یا بھلے ایرانین سائڈ کی ہو, میں دونوں سائڈوں کی بات کرتا ہوں. یہ آپ کی عقل پہ, انا کا گھوڑا آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور آپ کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.